ظہیر الدین بابر جو کہ مغل سلطنت کے بانی تھے، وہ اپنی مشہور کتاب بابر نامہ میں ایک جگہ سمرقند کی خاص عمارتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک عمارت بابر کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر اولو بیگ نے تعمیر کی تھی۔ یہ ایک آبزرویٹری تھی جو کہ بابر بیان کرتے ہیں کہ گول تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اب آپ پوچھتے ہوں گے کہ اولو بیگ تھے کون اور انہوں نے یہ آبزرویٹری بنائی کی۔ اولو بیگ نہ صرف ایک سلطان تھے تیمور ڈائنیسٹی کے، بلکہ وہ ایک سائنسدان تھے اور ایک ماہر فلکیات تھے۔ اولو بیگ نے ایک مشہور مدرسہ بنایا تھا جس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر بہت ایمفیسس دیا جاتا تھا سائنس پر اور ریاضی پر، یہاں تک کہ اولو بیگ نے ساری دنیا سے سائنسدان اور ریاضی دانوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور سمرقند میں سیٹل ہوں۔ اولو بیگ جب بچپن میں ہی تھے تو ان کو فلکیات میں شوق پیدا ہوا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے زمانے کے ایک عالم جن کا نام جمشید الکاشی تھا، ان کی مدد سے یہ آبزرویٹری بنائی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر جو کہ سمرقند شہر کے باہر واقع تھی۔ اور یہ آبزرویٹری جب تعمیر اس کی کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے ایک ٹیم تیار کی سائنسدانوں کی جو وہاں پر کام کرتے تھے۔ اس آبزرویٹری میں نہ صرف آلات تھے ستاروں کے مشاہدے کرنے کے لیے، بلکہ یہاں پر ایک لائبریری تھی اور سائنسدانوں کے لیے رہائش گاہ بھی تھی۔ جتنے بھی وہاں آلات تھے اس میں سب سے جو کہہ لیں مشہور یا خاص چیز تھی وہ ایک سیکٹنٹ تھا جس کا کوئی 40 میٹر کا تو صرف 2.5 میٹر تھا۔ اور سیکٹنٹ ہوتا ایسا ایک آلہ ہے جس کے آپ کہہ لیں اینگل میئر کرتے ہیں ہورائزن کا کسی بھی آسمانی چیز سے، مثلاً سورج سے یا ستاروں سے، سیاروں وغیرہ سے۔ تو اس آبزرویٹری میں جو سائنسدان کام کر رہے تھے انہوں نے مختلف سیاروں کی جو حرکات تھی ان کو میئر کیا، مثلاً جوپیٹر، سیٹرن، مارس، وینس وغیرہ، اور یہ آج تک بڑی جو میجرمنٹس انہوں نے کی آج تک بڑی ایکوریٹ سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اولو بیگ نے دنیا کا جو ایکسیل ٹلٹ تھا اس کو بھی بہت ایکوریٹ میئر کیا، جو کہ وہ بھی آج تک بہت اس کو بہت صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اولو بیگ نے ایک ستاروں پر کیٹلاگ بھی لکھی تھی زج السلطانی نام سے، جس میں 1000 سے اوپر ستاروں کے کوآرڈینیٹس موجود تھے۔ اس کیٹلاگ کے شائع ہونے کے بعد یہ جلدی اسلامی دنیا میں پھیل گئی اور مشہور ہو گئی۔ پھر 1650 میں لندن میں اس کتاب کا لاطینوی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یہ جلدی پورے یورپ میں مشہور ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کا انگریزی اور فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ 19ویں صدی تک یہ کیٹلاگ دنیا میں ایک طرح کی سٹینڈرڈ سمجھی جاتی تھی ستاروں کے ٹیبلز وغیرہ جو لوگ اسٹڈی کرتے تھے ان کے لیے۔ اب ایسا ہوا کہ اولو بیگ کی وفات کے بعد جو ان کی آبزرویٹری تھی وہ ایک سول وار میں تباہ ہو گئی۔ پھر 20ویں صدی کے آغاز میں ایک روسی آرکیولوجسٹ نے اس کو دوبارہ دریافت کیا۔ آج کل جو بھی سیاح سمرقند جاتے ہیں ان کا سفر اولو بیگ کی آبزرویٹری دیکھے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ نہ صرف آپ کو وہ سیکٹنٹ نظر آئے گا جو کہ اولو بیگ نے تعمیر کرایا تھا، بہت بڑا یہ ایک سیکٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک میوزیم ہے اور ایک مجسمہ ہے اولو بیگ کا۔